نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ مسجد خیف مینا کے میدان میں ہے۔ اس وقت تو وہاں مسجد کوئی باقاعدہ طور پر نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے مسجد کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، جو اللہ کے شیان شان اس کی حمد و ثنا ہے وہ بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ شملہ، جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیتا ہے، دنیا کے حصول کا وہ مقصد حاصل کرتا ہے، اسی تک و دو میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کے ماتھے پر فقیر لکھ دیتا ہے، یعنی اس کے مقدر میں غربت لکھ دیتا ہے۔ ولم یؤتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، حالانکہ اس کے مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے اسے صرف وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں اسے مل سکتا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، معجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہم نے کل بھی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی وہ ہم نے پڑھی۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کا یہ مقصد ہے کہ دنیا حاصل کی جائے، دنیا کا مال حاصل کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر غریب، فقیر، مسکین لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کے مقدر میں فقر و فاقہ لکھ دیتے ہیں۔ آج ہم اس بات کا اگر جائزہ لینا چاہیں تو ان لوگوں کو پہچاننا مشکل نہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں، آخرت کی انہیں فکر نہیں، صرف دنیا کا مال کمانے میں لگے ہیں۔ وہ لوگ جن کی یہ نیت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال حاصل کر لیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے لوگ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس مال و دولت تو بہت ہے، مگر انہیں اچھا کپڑا پہننا میسر نہیں، اچھا کھانا بھی میسر نہیں۔ وہ پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اپنے آنے والے کل کے لیے، اور کل تو کسی نے دیکھی نہیں۔ وہ اسی ہرس میں ہمیشہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بعض ہسپتالوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وہاں کچھ ادویات اور یہ ٹیسٹ وغیرہ یہ فری بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ دستخط کروائے جاتے ہیں۔ ان کی یہ شرائط ہے کہ جو آدمی یہ ٹیسٹوں کے پیسے نہیں دے سکتا، ادویات نہیں خرید سکتا، وہ فلاں افسر سے، ڈاکٹر سے سائن کروا لے، اسے یہ ادویات زکوٰۃ کی مد میں سے دی جائیں گی۔ باقاعدہ کمرے کے اوپر یہ بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو دوائی دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ فنڈ میں سے ہے، مگر ہماری شاید مال کی طرف تو نظر اٹھتی ہے، ایسی کوئی تختی کی طرف نظر نہیں اٹھتی۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام فری میں ہو جائے ہم پیسے کیوں بھریں۔ بڑے اچھے اچھے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے کام فری میں کرواتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہسپتالوں کی بات ہے، آپ ہمارے یہ شادی بیاہ کے جو فنکشن ہیں
وہاں کا کوئی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیے. وہاں جب کھانا مہمانوں کے لیے کھلتا ہے، آج کل تو دانشور یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کھانا نہیں بلکہ لوگوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور جب کھانا کھلتا ہے تو وہاں ایک قیامت صغریٰ کا منظر بپا ہو جاتا ہے. وہاں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اگر نظر دوسری طرف اٹھائے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے تلواریں اور نیزے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اور وہاں کوئی اگر شرافت کے دائرے میں رہے تو وہ میرا خیال ویسے ہی بھوکا رہے. وہاں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی چیز ایسی اہمیت نہیں رکھتی، مگر ان کی اوقات کا وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آ جائے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی ایک خبر تھی کہ ایک یونیورسٹی میں انجینئر جو فارغ ہو رہے تھے ان کی دعوت کی گئی، اور اس دعوت کا منظر بھی تھوڑا سا دکھایا گیا. لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی دعوت سے آ رہے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی قادسیہ کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں. ان کے کپڑے خراب، ان کے ایسا حشر، تو ایسی صورتحال میں کئی تو زخمی بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کہ یہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، مگر ایک حرص ایسی ہے کہ جہاں سے فری ملتا ہے کھاؤ، جہاں سے آپ کو ملتا ہے آپ لوگ. حالانکہ جو اللہ والے ہیں، جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے اپنے گھر بھیجا کہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے تو دیں، مہمان کو کھلانی ہے. ایک گھر سے پتہ کیا، دوسرے تیسرے چوتھے سے، کسی بھی آپ کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی. ایک صحابی جو انصاری تھے وہ اس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے، جا کے اپنی بیوی سے کھانے کا پوچھا. بیوی نے کہا کہ میرے پاس صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، یا جو اپنے گھر کا ہے وہی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی کھانا دستیاب نہیں ہے. اس نے کہا کہ بچوں کو سلا دو، بہلا پھسلا کر وہ جو کھانا ہے مہمان کو دے دو. صرف ایک بندے کا کھانا ہے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ لوگ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. مہمان پاس بیٹھا ہے، بیوی کو کہہ دیا کہ جب مہمان کھانا شروع کرے تو دیا بجھا دینا. کہاں سے ڈھونڈیں ایسا ایثار؟ اگر آپ انسانیت سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام سے اچھی تعلیمات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ اسلام سے باہر آپ کو کہاں سے مثالیں ملیں گی؟ اگر آپ نے انسانیت سیکھنی ہے تو آئیے اسلام میں، اسلام کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کیا چیز ہے. وہ میزبان ساتھ بیٹھا ایسے منہ کا اشارہ کر رہا ہے، منہ کی آواز نکال رہا ہے جیسے وہ بھی کھانے میں شامل ہے، جبکہ صرف مہمان کھانا کھا رہا ہے. یہاں تو ہم دوسرے کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وجہ ہے اس بات کی کہ آج ہم دنیا سمیٹنے کے پیچھے ہیں اور دنیا ہمارے آگے آگے ہے. جب ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی فکر کریں گے پھر انشاءاللہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.